السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آئی ایم ہیئر اگین، اور اگر ہم ایک کوئک ریکیپ کریں پریویس ایپیسوڈ کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے عبد المطلب کی نظر کے مطابق حضرت عبداللہ کا نام نکلا اور انہیں قربان کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ قرعہ ڈالا جائے اونٹوں کے درمیان اور حضرت عبداللہ کے درمیان، اور تب تک قرعہ ڈالا جاتا رہا جب تک قرعہ جو ہے وہ اونٹوں کے نام پر نہیں نکلا، اور الٹیمیٹلی 100 اونٹوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے لیے قربان کیا گیا، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ذبیحین کہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی حیات میں جو دوسرا امپورٹنٹ واقعہ ہے وہ ہے واقعہ فیل، جس کا ذکر ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے، اور بیسیکلی یہ واقعہ ایک سپہ سالار آپ کہہ سکتے ہیں، ایک چیف آف آرمی سٹاف آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ حبشہ کی آرمی کا تھا اور ابرہہ اس کا نام تھا۔ اس نے دھوکے سے اور دغا بازی کے ساتھ اور دغا بازی کے ساتھ جب یمن پر حکومت حاصل کر لی تو اس نے دیکھا کہ یمن کے لوگ مکہ جایا کرتے تھے، اور ابرہہ جو تھا وہ عیسائی تھا، اور وہ بہت متعصب عیسائی تھا، یعنی کہ جو فسادات کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں، جو فرقہ واریت پھیلانے والے ہوتے ہیں، تو وہ اس قسم کا شخص تھا، اور اس نے لوگوں کی توجہ خانہ کعبہ سے ہٹانے کے لیے یمن کے دارالحکومت سنا میں ایک عالی شان کلیسا تیار کرایا، اس کو آپ چرچ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک اس قسم کا کلیسا تیار کروایا جسے خوبصورت نقش و نگار اور سونے سے سجایا گیا، سیاہ، سفید، زرد اور سرخ اور ہر رنگ کا سنگ مرمر اس کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور دیواریں مشک سے خوشبودار کی گئیں، یہ بہت ہی مہنگی قسم کی خوشبو ہوتی تھی، اس کی مدد سے دیواروں کو بھی خوشبودار کیا گیا۔ خوبصورت قسم کے شمعدانوں، جس کو آپ آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت فانوس تھی، پراپر لائٹننگ کا انتظام تھا، اور لیکن اس ٹائم پر ڈیفینیٹلی یہ تو نہیں تھا کہ الیکٹریسٹی موجود ہو، تو شمعدان بہت خوبصورت تھے، اس طرح سے رکھے گئے تاکہ وہاں پر ہر قسم کی روشنی کا اور عبادات کا لوگوں کے لیے آسانی ہو، اور اس طرح سے ان سب چیزوں کا خیال رکھا گیا۔ تو خوبصورت قسم کے شمعدانوں اور چراغوں کی مدد سے روشنی کا بڑا عمدہ انتظام کیا گیا۔ پھر اس نے نجاشی کو پیغام بھیجا کہ میں نے ایک ایسا خوبصورت کلیسا تعمیر کرایا ہے کہ اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، اور آپ یہاں تشریف لائیں تاکہ لوگوں کی توجہ مکہ کی حج سے ہٹائی جا سکے۔ اچھا، حج جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تو وہاں اس ٹائم سے بھی حج کا ایک کانسیپٹ موجود تھا، اور اہل عرب اور بہت سارے لوگ دین ابراہیمی پر قائم تھے، عرب کے بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ دین ابراہیمی پر قائم تھے، تو وہ لوگ دور دراز ملکوں سے حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں تشریف لایا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ اس ٹائم پر ایک آپ سمجھ لیں ایک کچا کمرہ تھا، جس کے اندر کوئی ایسی زینت اور زیبائش کی چیز موجود نہیں تھی، جو کہ بہت فرنشڈ نہیں تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی ظاہری خوبصورتی کی چیزیں اس میں موجود نہیں تھی، لیکن لوگ جو تھے وہ خانہ کعبہ کا بہت ادب اور احترام کرتے تھے، دور دراز ملکوں سے حج کرنے کے لیے آتے تھے، اور یہی بات جو ابرہہ تھا اس کو پسند نہیں تھی، اور ابرہہ نے یہ سوچا کہ لوگوں کی توجہ مکہ کے حج سے ہٹائی جا سکے، اس لیے اس نے اتنا خوبصورت محل نما کلیسا تیار کرایا، اور پھر بادشاہ کو بھی اس کلیسا میں بلا رہا تھا تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور لوگ بجائے خانہ کعبہ میں حج کرنے جانے کے لوگ اس کلیسا میں حج کرنے کے لیے آئے۔ تو میں اس ویڈیو کو یہیں پہ سٹاپ کرتی ہوں، انشاءاللہ یہ ٹاپک تھوڑا لمبا ہے، 3 سے 4 ایپیسوڈز میں آئی تھنک کہ کور ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم کل کے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔